अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामेईन, ये वीडियो मोरखा 17 अक्टूबर सन 2022 ईस्वी बरोज़ सोमवार 18:45 पर बनाई जा रही है और इसमें आपको मसअला बिदअत के बारे में बताया जाएगा कि दीन इस्लाम में और हमारे प्यारे दीन में मसअला बिदअत क्या है और क्या इसकी कुछ अक़साम होती हैं या नहीं, और बिदअत की डेफिनेशन क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है, इसके बारे में कुछ तमहीदी कालिमात बयान किए जाएंगे। असल में ये बिदअत का मसला इतना ज़्यादा लंबा है कि ये दो ही मसाइल हैं, मसअला शिरक और मसअला बिदअत, मसअला तौहीद और मसला शिरक और मसअला बिदअत कि ये दो ऐसे मसाइल हैं कि जिनकी वजह से, जिनके फ़हम में इख्तिलाफ़ की वजह से अहले हदीस और बरेलवियों के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ है, और बरेलवी मसलक की बुनियाद ही इन मसाइल पर है कि वो कहते हैं कि ना तो शिरक की ही कोई जामे माने तारीफ़ कुरान और सुन्नत में बयान हुई है और ना ही मसअला बिदअत की कोई तारीफ़ बयान हुई है। तो ये मसअला वाक़ियतन ही पेचीदा है अगर इसको सोचा और समझा जाए। आपकी मालूमात के लिए पहले मैं ये बता दूं कि मैं भी एक आलिम दीन हूँ, बाकायदा सनद याफ्ता हूँ और दीनी मदरसा में 7 साल तक तालीम हासिल की है। लेकिन ये मसला वाक़ियतन इतना पेचीदा है कि मैंने अपने भी कई उलमा से पूछा, फिर उसके अलावा कुछ बरेलवी उलमा से भी जाकर इस बारे में बहस की। लेकिन जब ख़ुद भी बहस की और कुरान और सुन्नत को पहले भी पढ़ा था, अब और मज़ीद पढ़ा, तो मसला वाक़ियतन इतना छोटा नहीं है कि जो एक वीडियो में बयान कर दिया जाए, बल्कि इस मसले को समझने के लिए सैकड़ों किस्म के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, यानी सोचने की मुख्तलिफ़ सैकड़ों किस्म के मुख्तलिफ़ ज़ाविये हैं और अगर इन सब पर देखा जाए तो सैकड़ों किस्म की वीडियोस बनानी पड़ेंगी। तो लिहाजा फिर कहीं जाकर ये मसला समझ आता है। तो सबसे पहले ये मसला बिदअत के बारे में जो सवालात पैदा होते हैं, उनमें से यही आपको पहले ज़रा तमहीद समझानी थी और वक्तन फ़वक्तन इसके लिए मैं वीडियोस जारी करता रहूँगा। उम्मीद है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और इसके लिए मसला बिदअत को समझने के लिए जो सोच के और उसको समझने के लिए, मसला बिदअत को समझने के लिए जो सोच के मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ाविये हैं, उनके लिहाज से कई किस्म की मुझे वीडियोस बनानी पड़ेंगी, फिर कहीं जाकर ये मसला समझ आता है। तो हर सोच के हर ज़ाविये के लिए एक वीडियो बनाता रहूँगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ पसंद आएगी। तो मसला इतना सादा अगर होता तो मुझसे पहले हज़ारों उलमा पैदा हो चुके हैं, लाखों उलमा पैदा हो चुके हैं, लेकिन मसला फिर भी हल नहीं होता, इख्तलाफ ही मौजूद रहता है। तो मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि मैं कोई उन सब उलमा से बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ और मैं कोई ऐसा हल पेश कर दूँगा कि जिस पर सब मुत्तफ़िक हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल जैसे उन्होंने अपनी आरा पेश की हैं, इसी तरह
مجھ ناقص طالب علم کے لیے بھی اپنی آراء پیش کرنے کا یا اپنی رائے پیش کرنے کا حق حاصل ہے، کیونکہ میں بھی کچھ نہ کچھ ان علماء سے اب علم حاصل کر چکا ہوں۔ تو یہ مسئلہ بدعت کو سمجھنے کے لیے کیا کیا مجھے مشکلات پیش آئی، اور میں نے کیا کیا علماء سے سوالات کیے، اور پھر ان کے کیا کیا جوابات دیے گئے مجھے، تو یہ ساری ایک مکمل قسم کی لمبی کہانی ہے۔ تو وہ مختلف ویڈیوز میں وقتاً فوقتاً یا کچھ دنوں کے بعد میں موقع محل کے مناسبت سے میں یہ ویڈیوز جاری کرتا رہوں گا۔ تو آج جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ چھوٹی سی بات آج اس ویڈیو میں سمجھاؤں گا کہ علماء اہل حدیث کے ہاں اور کچھ دیوبندی علماء کے ہاں بدعت کی ایک ہی قسم ہے کہ دین کے اندر جو بدعت داخل کی جائے اس کی ایک ہی قسم ہے کہ وہ حرام ہے، اور وہ بدعت ضالہ ہے، بدعت سیئہ ہے، اور وہ بدعت منع ہے، ہر قسم کی بدعت منع ہے۔ لیکن علماء بریلویہ کے ہاں اور کچھ سابقہ علماء کے ہاں اور کچھ ان کے پاس قرآن و حدیث سے بھی دلائل ہیں، کچھ صحابہ کے ہاں جو ہے وہ بدعت کی دو اقسام ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ تو بدعت حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی بدعت، دین کے کاموں میں ایسی بدعت کہ جس کی اصل تو قرآن و سنت میں موجود ہو، لیکن اس میں کچھ مزید اضافے ایڈ کر لیے جائیں، مزید اضافے کر دیے جائیں، تو وہ بدعت حسنہ ہوتی ہے۔ یا پھر ایسا کام ہو کہ جس کی اصل بھی قرآن و سنت میں یا دلائل شرعیہ سے ثابت نہ ہو، لیکن وقت کا کوئی حاکم یا وقت کا کوئی نیک آدمی اس کو جاری کر دے، لیکن وہ اس کو فرض و واجب کی کیٹاگری میں یا مستحب کی کیٹاگری میں داخل نہ کرے، تو یہ بھی بدعت حسنہ ہے علماء بریلویہ کے ہاں، اور اس کی بھی اجازت ہے۔ لیکن بدعت سیئہ جو ہے وہ ایسی بدعت ہے علماء بریلویہ کے ہاں کہ جس کی اصل بھی قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو اور دلائل شرعیہ سے بھی ثابت نہ ہو، اور پھر اس کی اجازت جو ہے کوئی مجاز اتھارٹی یعنی وقت کا حکمران جو واقعتاً نیک ہو، یا کوئی دین کا امام، فقہ کا امام، حدیث کا امام، وہ بھی اس کو یعنی اس کی اجازت نہ دے، تو اس کی اجازت نہ دے کیونکہ اس کے اثرات برے ظاہر ہوتے ہوں، جو اگر وہ کام کر لیا جائے تو اس کے اثرات برے ہوتے ہوں، تو یہ علماء بریلویہ کے ہاں بدعت سیئہ ہے۔ لیکن علماء اہل حدیث کے ہاں ایک ہی قسم ہے کہ ہر بدعت سیئہ ہوتی ہے، یعنی ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ تو یہ اس کے جائز ہونے کے اعتبار سے یا ناجائز ہونے کے اعتبار سے، یعنی حرام ہونے کے اعتبار سے اور فرض یا واجب ہونے کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں، اور جو اور مختلف لحاظ سے قسمیں ہیں وہ کسی اور لحاظ سے ہیں۔ تو یہ حلال ہونے کے اعتبار سے یا حرام ہونے کے اعتبار سے جو بدعت کی دو قسمیں ہیں علماء بریلویہ کے ہاں اور علماء اہل حدیث کے ہاں، بدعت کی ایک ہی قسم ہے، یعنی حلال اور حرام ہونے کے اعتبار سے بدعت کی ایک ہی قسم ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ سوال سمجھ آیا گیا ہوگا کہ بدعت کی یہ دو قسمیں ہیں۔ تو ابھی تک اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اور
اس کی وجہ کیا ہے، دلائل میں کیا اختلاف ہے، یہ ایک لمبی بحث ہے اور ایک لمبی کہانی ہے، اس کے لیے میں علیحدہ سے ویڈیوز جاری کرتا رہوں گا۔ فی الحال یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اور ابھی 10 منٹ گزر چکے ہیں، ابھی تک تو میں نے صرف اس کی بدعت کی 2 اقسام ہی بیان کی ہے، اور اگر میں یہ بیان کر دوں کہ ایسا کیوں ہے، ان کے کیا دلائل ہیں، تو اس کے لیے تو مجھے کئی دن لگ جائیں گے۔ تو اس کے لیے بحث صرف اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی کافی ہے، اور یہ بدعت کی 2 قسمیں کیوں ہیں اور اس کے دلائل کیا ہیں، علماء اہل حدیث کے کیا دلائل ہیں، علماء بریلویہ کے کیا دلائل ہیں، تو اس کے لیے علیحدہ سے میں ویڈیوز جاری کرتا رہوں گا۔ امید ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو لائک کریں گے اور پسند کریں گے، اور آئندہ کے لیے بھی میری ویڈیوز دیکھتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو مسئلے کو سمجھنے کے لیے میں وقتاً فوقتاً ویڈیوز جاری کرتا رہوں گا، آپ اس کو دیکھتے رہیے تاکہ آپ کو دین کی صحیح سمجھ آ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔